السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ برادران اسلام، زکوٰۃ ایک اہم ترین عبادت اور اسلام کا امتیازی نظام ہے۔ معاشرتی و سماجی قوت اور رحمت الہی کا عظیم مظہر ہے۔ متعدد مصالح کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مالداروں کے مال میں فقراء و مساکین کا حق رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سورہ الذاریات آیت نمبر 19۔ زکوٰۃ کا مقصد دلوں کو بغض و حسد سے صاف کرنا، تزکیہ نفس اور مال کو پاک کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ زکوٰۃ کا مقصد غرباء و مساکین کی حاجت پوری کرنا، دلوں میں خوشی ڈالنا اور ان پر احسان کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195، کہ اللہ اور احسان کرتے رہو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینا اللہ کے بندوں پر رحم کرنا ہے، جس کے بدلے میں اللہ اس بندے پر رحم کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ نور آیت نمبر 56، کہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو، الرسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، سورہ الاعراف آیت نمبر 156، کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ حدیث وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ زکوٰۃ دینے والا صدیقین اور شہداء کے مقام پر ہوگا۔ ایک مرتبہ قضاء سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم يعق والديه، صحیح الترغیب والترہیب للالبانی، کہ جو شخص اس پر مرا، یعنی کلمہ شہادت کے اقرار اور نماز و زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے مرا، وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کیا ہو۔ زکوٰۃ و صدقات دینے والا بروز قیامت ہر قسم کے خوف و حزن سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ البقرہ آیت نمبر 274۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے اور کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اجر میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میدان محشر میں سایہ بن کر آئے گی اور قیامت کے دن سورج کی تپش اور گرمی سے نجات دلائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر ہے 7 قسم کے بندوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ مال زکوٰۃ سے سماج میں ضرورت مندوں کی تکالیف دور ہوتی ہے، اور حدیث ہے
کہ جو اپنے بھائی سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں بے انتہا برکت ہوتی ہے، اللہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ اللہ جسے چاہے بڑھا کر دیتا ہے، وہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرہ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ يتقبلها بیمینہ ثم يربیها لصاحبها كما يربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، رواہ البخاری ومسلم۔ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ حلال ہی قبول کرتا ہے، اللہ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے سماج میں تعاون اور اعتماد کا ماحول بنتا ہے، مالدار و فقیر کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، بھائی چارگی اور اخوت کا ماحول ہوتا ہے، جو کہ ایک پرسکون سماج کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس دین کے اس اہم ترین فریضے کی ادائیگی کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔